عمل سے جو تمہیں ملے وہ اپنا لو، اور جس بات سے اللہ کا رسول تمہیں روکے تو تم رک جاؤ۔ یہی ایمان کی روح اور علامت ہے، یعنی کہ تم اپنی جذبات و احساسات کو، اپنی خواہشات کو، اپنی ذاتی سوچ کو اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان کر دو۔ نماز تو بہترین کام ہے، جب تک آپ اپنی جذبات، اپنی خواہشات کی قربانی نہیں دو گے اس وقت تک اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ گویا کہ ایک معیار قائم کر دی قرآن کریم نے کہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اپنی خواہشات کی قربانی دینی ہوگی۔ اور ایک حدیث مبارکہ کے اندر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک کہ اس کی خواہشات، اس کے جذبات، اس کے احساسات، اس کی ذاتی سوچ میری منشا کے تابع نہ ہو۔ کامل مومن وہ ہے کہ اس کے جذبات، اس کے احساسات، اس کی ذاتی سوچ، اس کے خواہشات نفسانی وہ تمام کے تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا کے تابع ہوں، تب جا کر وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس امت میں سب سے بہترین جماعت ہے، اور کامیاب ترین لوگ ہیں۔ ان کی سیرت و کردار میں بھی، گفتار میں بھی جو بات نمایاں نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ اطاعت رسول میں قربان کر دیا۔ انہوں نے وہ نہیں کیا جو خود چاہتے تھے، بلکہ انہوں نے وہ کیا جو اللہ اور اس کی رسول کی منشا تھی، مرضی تھی۔ اس لیے تو قرآن نے کیا کہا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تبارک و تعالی یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو راستہ اللہ کے رسول نے تمہارے لیے پسند کیا وہی تمہارے لیے خیر کا راستہ ہے۔ جو بات اللہ کے رسول نے تمہارے لیے پسند کیا وہی اچھی بات ہے، وہی تمہارے لیے بھلی بات ہے، اسی میں خیر ہے۔ اور جو راستہ تم اپنے لیے اختیار کرو گے وہ خیر کا راستہ بولو نہیں ہو سکتا۔ جو بات تم خود اپنے لیے پسند کرو وہ بات خیر کی نہیں ہو سکتی۔ صحابہ کرام کو تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق تھی، محبت تھی، الفت تھی، اس کی ہر ادا اچھی لگتی تھی۔ کسی نے سچ ہی کہا کہ جس سے محبت ہو جائے تو اس کی ہر ادا اچھی لگتی ہے، اس کی ہر ادا اچھی لگتی ہے۔ اور صحابہ کرام نے یہ کر کے دکھایا۔ علامہ
علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ حلقہ رسالت کا تجزیہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگردوں سے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اس دنیا کی 3 چیزوں کی محبت میرے دل میں ڈالی ہے. حبب الیہ من الدنیا ثلاث. پہلے نمبر پہ الطیب والنساء وفی روایت والمرأة صالحہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. فرمایا الطیب، خوشبو مجھے بہت پسند ہے. خوشبو اللہ کے رسول کو بہت پسند تھی، اور یہ پھر پسند اتنی بڑی کہ خوشبوئیں حضور کو چاہنے لگی. آپ سراپا اقدس مہکتے تھے، پورا جسم اختر اطہر سے خوشبوئیں ٹپکتی تھی. اب جس گلی سے گزرتے وہ گلیاں مہک جاتی تھی. ڈھونڈنے والے راستوں کی مہک سے اندازہ لگا لیا کرتے تھے کہ ابھی اللہ کا محبوب یہاں سے گزرا ہے. کیا شان ہے، کیا شان ہے. اور دوسری آپ نے یہ فرمائے، اگر اس کو لمبا کروں گا تو یہ موضوع بہت لمبا ہے، اس لیے میں مختصر کر رہا ہوں قلت وقت کے پیش نظر مجھے مختصر کرنا پڑتا ہے. اور فرمایا والنساء کہ نیک رفیق حیات بھی مجھے بہت پسند ہے. وہ بیوی جو اللہ کے بھی حق ادا کرے اور خاوند سے بھی وفا کرے، وہ رفیقہ حیات بھی مجھے بہت پسند ہے. والنساء والمرأة صالحہ، جو عبادت میں اللہ سے وفا کرے اور عفت میں خاوند سے وفا کرے، وہ رفیقہ حیات بھی فرمایا مجھے بہت پسند ہے. جس کے جبین سے سجدے تڑپتے ہوں، وہ رفیقہ حیات بھی اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے بہت پسند ہے. اور تیسری بات آپ نے یہ فرمائی جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز تو میرے دل کا سکون ہے، میرے دل کا سرور ہے، میرے آنکھوں کا نور ہے. جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، فرمایا نماز مجھے بہت پسند ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب آپ عابد بن کر نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو یوں لگتا کہ ساری رات عبادت میں گزر جائے گی. اما فرماتی ہے کہ کبھی کبھی قیام اتنا لمبا، اتنا طویل، یوں لگتا کہ ساری رات قیام میں گزر جائے گی. اور پھر رکوع اتنا طویل، خیال ہوتا کہ ساری رات رکوع میں گزر جائے گی. اور پھر سجدہ اتنا طویل، گمان ہوتا کہ پوری رات سجدے کی حالت میں گزر جائے گی. مزید اما فرماتے ہیں کہ آپ کے پاؤں اقدس سوج جایا کرتے تھے، اتنا لمبا قیام کرتے تھے. امت کے غم میں روتے تھے. آپ کے سینے اقدس سے چکی پیسنے کی سی آواز نکلتی تھی. اما فرماتی ہیں یہ امت کی فکر میں روتے تھے کہ یا اللہ میرے امت کے گناہگار. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضور سے کہا حضور آپ تو معصوم ہیں، آپ کی ذات اقدس سے خطا اور سہو کا تصور بھی نہیں، تو پھر اس قدر عاجزی کیوں، اس قدر تواضع کیوں، ساری رات روتے رہتے ہیں، ساری رات روتے رہتے ہیں. فرمایا عائشہ میں اس کا شکر ادا کیوں نہ کروں جس نے سارے نبیوں کا امام بنا دیا، جس نے اپنی عطا اور لطف میں کوئی کمی کی ہے کہ میں اس کے شکر میں کمی آنے دوں. اور ایک شب رات بھر آپ روتے رہے سجدے میں،
सारी इबादत اور اس آیت کو بار بار دہراتے رہے، ان تعذبهم فإنهم عبادک، ان تعذبهم فإنهم عبادک، میرے معبود اگر تو میرے امت کے گناہگار مسلمانوں کی گناہوں کی سزا دینے لگے، ان کی خطاؤں پر ان کی